مسکنسیپشن لوگوں میں عام کیا گیا ہے کہ بھائی یہ اولیاء اللہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی اعمال نہ کرنے پڑے اور یہ اللہ والے ہمیں بخشوا دیں. حالانکہ اولیاء اللہ کی محبت تو حقیقت میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، خشیت الہی پیدا کرتی ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکنسیپشن جو لوگوں میں پھیلایا گیا ہے صرف اولیاء اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کے لیے کہ نہیں یہ لوگ اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں ان کو کچھ کرنا نہیں پڑے. بھائی یہ بات ہے ہی نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کا قرب تو آپ کو اللہ سے قریب کرے گا، اللہ کی معرفت دلائے گا. حافظ صاحب صحیح بات میں نے بات کی ہے. قبلہ حافظ صاحب یقین جانے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں نے ابھی پیری مریدی کے رنگ کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. کبھی بندہ کسی اہل نظر کے پاس بیٹھے نا، واصف علی واصف لاہور کے ہیں، ان کی میں نے ایک تحریر پڑھی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیں کہ مرید کسے کہا جاتا ہے؟ جی. انہوں نے کہا جو اپنے شیخ پہ مر جائے نا اس کو مرید کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو شیخ جو ہیں وہ 4 سپارے پڑھیں اور وہ اپنے مرید کو یہ کہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھنا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی روزانہ رات کو نوافل پڑھیں، 1000 نوافل پڑھیں اور ایک قرآن اور 15 سپارے پڑھیں، اور جناب والا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ تعلیمات ہوں کہ آپ نے قرآن و سنت سے دور جانا ہے؟ بلکہ ہم تو حنفی ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری کوئی بات اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف پاؤ اسے چھوڑ دینا، قرآن و سنت کی طرف جانا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی بابوں کا خدا ہو رہا ہے اور کتابوں کا خدا ہو رہا ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہمارے بڑوں کو. اللہ ٹھیک ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پر جو اعتراض ہے نا حافظ صاحب، یہ بڑی قابل غور بات ہے. ہم پہ اعتراض ہمارے علماء کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے جہلاء کی وجہ سے ہے. اور دوسرے بد مذاہب لوگوں پر جو اعتراض ہے نا، ان کے جہلاء کی وجہ سے نہیں، ان کے علماء کی وجہ سے ہے. ہم پر جو اعتراض کرتا ہے، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا جب آپ کسی قبر پہ حاضری دینے کے لیے جائیں 4 قدم دور کھڑے ہوں، اب جو ادھر جا کے حضرت والا وہ قبر کا طواف کرتا ہے اس کو آپ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈالو، تو یہ آپ کی جہالت ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ آپ قبر کو بھی ہاتھ نہ لگائے ہیں. اب جا کے ادھر کوئی طواف کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کو آپ حضرت والا اگر سنیت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو آپ نے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. یہ آپ کی بھی جہالت ہے اور اس کی بھی جہالت ہے جو یہ عمل کر رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے پہلے آپ پڑھیں. ہمارا یہ حال ہو چکا ہے حافظ صاحب، اب لوگ نا پڑھ کے عقیدہ نہیں بناتے، یہ کلپ پہ عقیدہ بنتا ہے. میں نے فلاں کو سنا، میں نے فلاں کو سنا، میں نے فلاں کو سنا. بھائی کیا سنا؟ جب سن کر آپ کی کیفیت ہی نہیں بدلی ہے، نہ خشیت الہی کا غلبہ آیا ہے، صرف اگر آپ کے اندر شرارتیں اتر رہی ہیں، علماء کا بغض اور جناب والا اولیاء کا بغض آپ کے اندر آ رہا ہے، تو آپ نے اسے کیا فیض پایا ہے؟ میں نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے نا، میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ فیض کیسے محسوس ہو کے ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹھ کے دل نرم ہو جائے، آنکھ نم ہو جائے، سمجھو کہ فیض مل رہا ہے. ہم نے فیض سمجھ لیا ہے کہ بھائی اس کے پاس گئے تھے، دکان اگر پہلے اتنی چلتی تھی اب زیادہ چلتی ہے، یہ فیض ہے. او بھائی یہ فیض نہیں ہے. فیض تو یہ ہے کہ کتنا قرآن پڑھنا نصیب ہو رہا ہے، اللہ کتنا نماز پنجگانہ کی ادائیگی نصیب ہو رہی ہے. ہم نے تو بالکل یقین جانے، جس طرح میں نے پہلا جملہ کہا نا، کلام کے ظاہر کو لیا، کلام کے اندر کو چھوڑ دیا. جس طرح اعلیٰ حضرت کو دیکھیں بڑا پڑھا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کبھی آپ اس سطح پر جائیں کہ اعلیٰ حضرت کی سطح پہ جا کے کیا لکھ رہے ہیں. ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اب یہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتا جس دل میں حضور نہیں ہے. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. وہ کہتے ہیں میں تو اس سر کو ساری نہیں مانتا جو حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ یہ ہمارے بڑوں کی تعلیمات ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ بابوں نے خدا سے دور کیا ہے اور نبی پاک کے فرامین سے دور کیا ہے؟ انہوں نے تو سکھایا ہے کہ تمہارا تو ایک ایک سانس ان کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن تم لوگوں نے صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بزرگوں کو اس کھاتے کے اندر ڈال دیا. پڑھا ہی نہیں ہے بزرگوں کو. اصل میں حافظ صاحب جو دین بیزار طبقہ تھا نا، یہ بیسیکلی وہی ان کے فالوورز بنے جی. وہ جو آلریڈی دین سے بیزار تھا، وہ جو آزادی چاہتا تھا شریعت سے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ان کو ایک سرپرست مل گیا. تو ہر دور میں اس طرح کے فتنے آتے ہیں اور وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں رہتا. حقیقت میں جو اللہ اور ان کے پیارے ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں، ظاہر بات ہے کہ اللہ کے پیارے وہی تعلیمات ہم تک پہنچاتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، وہ باقی رہیں گی، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. حافظ صاحب میں یہاں پہ ایک ایسی خاص بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں پاپولرٹی ہونا نا یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف 26 انبیاء کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے اور کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و پیش 1,24,000. اب جن کے ناموں سے ہم واقف نہیں ہیں،
اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا پاپولرٹی ہے جی؟ ہم تو ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن مجھے بتائیں کوئی صحابی بھی کسی نبی کے ابتدائی مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی مجھے اتنے لوگ دیکھتے ہیں، میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، کیونکہ ایک خاص بندہ ہے نا، تو وہ یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھو جی فلانے کو اتنے ویوز آتے ہیں اور مجھے اتنے آتے ہیں، تو لہٰذا یہ دلیل ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں۔ تو بھائی جو ناچنے والی ہیں ان کو بھی ملینز کے اندر ویوز آتے ہیں، اب ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے بہت سارے انبیاء کا آپ سے ذکر ہی نہیں کیا، لم نقصصہم علیک۔ اور میں اپنے استادوں کے پاس بیٹھا تھا، بڑی پیاری تربیت کی، وہ کہنے لگے کہ یار پاپولرٹی جو ہے نا اس پہ مان نہیں کرنا چاہیے، شیطان سے زیادہ پاپولر کون ہے جی؟ اس کو کون نہیں جانتا جی؟ گلی گلی میں اس کو تو ہر مذہب کا بندہ جانتا ہے۔ تو آپ اپنی پاپولرٹی کو لے کے لوگوں کو کہ جی لہٰذا میرے چونکہ اتنے ہیں، میرے چونکہ اتنے فالورز ہیں اور میرے چونکہ اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے ویوز ہیں، تو بھائی ہمارے پاکستان کے اندر تو کوئی عجیب حرکت بھی کر دے تو جناب والا ملینز میں ویوز آ جاتے ہیں، تو اب ہم اسے فالو کریں گے نا؟ میں حافظ صاحب یقین کرو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، صرف اور صرف تصوف یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ دکھایا جائے نا کہ تصوف کا کسے جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جی یہ چند چادروں کا نام تصوف ہے۔ حالانکہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وہ بندہ تصوف کے راستے کو اختیار ہی نہیں کر سکتا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن نہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں حضور کا فرمان نہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر! آپ یہ کس طرح کہہ سکتی ہو جی؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جوہلا ہے نا، ان کو ہمارے خاتے میں نہ ڈالو ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت، یہ ہمارے شیخ ہے نا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، صرف خدا ہو ہے، یہ تصوف ہے۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں بزرگوں کو، پڑھا نہیں۔ ہاں آپ کہتے ہو جی جتنے توحیدی ہم ہیں اتنا توحیدی ہے ہی کوئی نہیں، آپ نے تو پڑھا ہی نہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ امید صرف رکھنی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چاہیے۔ میں اس لیے حافظ صاحب کہہ رہا ہوں کہ بالکل اب ہر بندہ جو ہے نا، نہ یہ تحقیق کرتا ہے اور نہ یہ ان کو کوئی ذوق شوق رہا ہے کہ چلو ہم بھی کوئی 2 کتابیں پڑھیں۔ یہ جتنے احباب اعتراضات کرتے ہیں بزرگوں سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یقین جانے میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب پڑھ لینا، ان کا دماغ سیٹ ہو جائے ہے کہ وہ کس سطح کے بندے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر کہ جناب والا کہا جاتا ہے جی ان کی یہ کرامت ہے، ان کی بھائی حساس رہنا چاہیے۔ مجھے بتائیں جو لوگ کرامت کو لے کے ہر چیز کو عقلی اعتبار سے لے کے آتے ہیں، عقلی اعتبار سے لے کے آتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری تھے حافظ صاحب، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے آیا کہ نہیں آیا؟ اب مجھے بتائیں اگر یہ واقعہ اس دور کا ہوتا، یہ سارے جوہلا انکار کرتے کہ نہ کرتے؟ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے، ان کو ماننا پڑ گیا، نہیں تو انہوں نے کہا یہ تو کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اور بھائی قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو قرآن مجید کے اندر اچھے قصے بیان کرتے ہیں، احسن القصص جی ہیں، تو اس کو کیا کہو گے جی؟ سمجھے انہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا، صرف انہوں نے حضرت والا یہ دیکھا لوگوں کے دماغوں کو کیچ کس طرح کرنا ہے، لوگوں کا ذہن کس طرح دور کرنا ہے۔ حافظہ چونکہ ابھی تک میں تقریباً 5 ممالک جو ہے نا وہ جا چکا ہوں، میں یقین جانے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اسلام مخالف ہے نا، ان کو نہ ہماری مساجد سے خطرہ ہے، نہ ہمارے نمازیوں سے خطرہ ہے، نہ ان کو ہمارے روزہ داروں سے خطرہ ہے۔ اگر خطرہ ہوتا وہ کبھی بھی اپنے ممالک میں ان چیزوں کو کھلنے نہ دیتے۔ انہیں خطرہ کس چیز کا ہے؟ وہ کہتی ہیں یہ 1450 سال بعد بھی یہ جو اپنے نبی کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، اس کشش کو ختم کیا جائے، اس ذوق کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ذوق تو نہیں نا ختم ہو سکتا، کیونکہ یہ عشق اللہ نے ڈالا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے آتے رہیں گے، یقین جانے ان کی داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، لیکن ہمارے بزرگوں سے اعظم کا ذکر جس طرح کل بلند تھا آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ اور یہ آئیں گے اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری قبر پہ تو کسی نے آنا نہیں، مجھے پتا ہے، انہیں خود پتا ہے کہ ہمارا آخر کیا ہے، لیکن قربان جائیں ہمارے بزرگ، جوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حافظ صاحب آپ نے ایک بات ابھی ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی، تو قدرتی طور پر ابھی پچھلے دنوں جب ہم زیارات پہ تھے عراق شریف میں، تو آپ یقین مانیں کہ ایک مزار پاک پر دعا سے پہلے میں نے چند جملے کہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر یہاں اللہ کے ولی کے قرب میں دعا مانگ کر، اللہ کے ولی کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے کے بعد اگر آپ کی نمازوں میں ذوق و شوق بڑھ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ان بزرگوں کا فیضان آپ پر جاری ہو گیا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ بھائی فیضان یہ نہیں کہ آپ کا جیب نوٹوں سے بھر جائے،
فیضان یہ نہیں کہ آپ کا چھوٹا گھر تھا تو بڑی کوٹھی بن گئی، بے شک وہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ ہو اور نماز سے دوری ہو، وہ ہو اور قرآن سے دوری ہو، وہ ہو اور علم سے دوری ہو، تو یہ تو فیضان نہیں ہے، یہ تو کرم نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ جملہ کہا نا تو میں نے کہا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان بزرگوں کے مزارات پر حاضری کا مقصد یہی کہ یہ اللہ کے مقرب ہے، ہم ان کے مزار پر جا کر چونکہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت جلد ہم پر نازل ہوگی۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، تو رب کی رحمت کا ہم پر برسنا اور پھر ہمارے قلب کی کیفیت کا بدلنا، اصل میں تو یہی کرم ہے، اور آپ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ حافظ صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بھی فلاں جگہ پہ گئے جی، ہم بھی ان کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یاد رکھیں جو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا ان کو نہیں فیض ملتا۔ ہو ٹھیک ہے نا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم جن نظروں سے بزرگوں کو دیکھنے گئے ہو نا ان نظروں سے کچھ نظر نہیں آتا، ان نظروں سے تو تم کو اپنا بھی نظر نہیں آ رہا، اگر آتا ہوتا تو دل کو ٹھیک نہ کرتے۔ اللہ تو اکبر۔ تم بزرگوں کو جانچنے چلے گئے ہو کہ وہاں کیا ہے، اور پھر دیکھیں اندازہ کریں آپ، ہمیں کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہو جی بزرگ دلوں کے حالات جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خود 5 منٹ میں آ کے نتیجہ نکال دیتے ہیں، ہم نے ادھر جانچ لیا وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے۔ تم نے کیسے جانچ لیا جی؟ غیر شرعی تو انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، تم نے کس طرح دل کی بات جان لی؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس نا ایک شخص آیا، تو وہ کافی عرصہ رہا لیکن اس پر کوئی رنگ نہیں نظر آیا، تو ایک شخص آیا 2-3 دن کے اندر ہی اس میں رنگ نظر آنے لگ پڑا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، میرے پہ وہ فیض جاری نہیں ہوا، تو اس کو 2 دن میں رنگ چڑھ گیا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے اس نے آتے ہی نا سوکھی لکڑی کو رکھا ہے اس لیے آگ جل گئی ہے، تم نے نا گیلی لکڑیوں کو رکھا ہوا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ تم اندر سے بڑے ہوئے آئے ہو، خالی برتن لے کے آتے تو آپ کو کچھ ملتا نا، آپ کو آداب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اعلیٰ حضرت کو جب پتہ لگا نا کہ اس سمت ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار، ساری زندگی آپ نے ٹانگیں نہیں کی ہے۔ اللہ فیض ایسے ملتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، جس کو میں کی ہوا لگی نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ واہ 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 واہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔